السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ذی الحج آخری ہفتہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہ ہو سکیں، وہ مقاصد جن میں آج تک کامیابی نہ مل سکی، آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ جو لوگ ذی الحجہ کے بابرکت مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، حج کی مقبولیت والا دن بھی گزر چکا اور آج 24 تاریخ ہفتہ کا دن آ چکا ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے اگر کوئی فقیر پڑھ لے تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو جب آپ اللہ کو راضی کر لیں تو پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتا ہے۔ لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ اتنا چھوٹا وظیفہ ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بد نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کا ممکن ہو جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے، جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس مہینے کے اور اس دن کو ہرگز لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ وظیفہ میں آپ کے حوالے کر دوں گی۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت کا سامنا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ذی الحجہ کی 24 تاریخ کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ کب ذی الحجہ کی 24 تاریخ آئے اور میں یہ نبوی وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگ لوں۔ اگر آج کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا تو یقین کریں اپنے پیروں پر کلہاڑی وہ خود مارے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی تو کیا 7 نسلوں کے لیے بھی وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے، مسقط سے، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی کسی ملک میں ذی الحجہ کی 24 تاریخ اور ہفتہ کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے ہوئے پڑھ لیں، لیکن ذی الحجہ کی 24 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 24 تاریخ ذی الحجہ کی اور دن ہے ہفتے کا، اور پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ کو جب وقت ملے آپ بیٹھ جائیں، باوضو ہو جائیں، مسلے پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر اور آسان سا درود پاک پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے
کرتے تھے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا. جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا. آج بے گھر ہو کر گھر مانگ لو، گھر مل جائے گا. گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی. نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی نیت کر کے پڑھ لو، نوکری مل جائے گی. من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی ہو جائے گی. گھر سے نجات چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لو، سارا قرضہ اتر جائے گا. نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو. میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لو. آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا، اور وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا. اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے. اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. یاد رکھیے گا تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم. آپ روزہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ خاص پڑھیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. اور جب کوئی بندہ اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو تمام راستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے راستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع اور عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدولت اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا. اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار یہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں. ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں 7 زمین و آسمان کے سارے اعمال، ساری برکتیں رکھ دی جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھاری ہوگی، عظمت میں بھاری ہوگی، قبولیت میں بھاری ہوگی. جب آپ 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر بہت ہی خاص وظیفہ ہے. یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے. جو بندہ بھی اللہ اکبر رب کی بڑائی بیان کرتا ہے وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے اندر بھی زیادہ تر جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اکبر کے کلمات کی فضیلت بھی میزان میں بھاری ہے، عظمت میں بھاری ہے، روحانیت میں بھاری ہے. جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے. اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ آپ کو کہاں سے ملا نہیں. آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں. اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا. اسی طرح آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے جو شخص میری بڑائی بیان کرتا ہے، مجھے اللہ اکبر پکارتا ہے، میں رب اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرتا ہوں. جب آپ 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کلمات، اس کے کمالات
بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت نے فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ صورت ایسی ہے جسے پڑھتے ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح آپ نے سورۃ کوثر کو انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر، محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دی۔ یہ سورۃ مبارکہ پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو بیٹے کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری کرنا چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل شروع کیا تھا۔ اب آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور آج کے اس عمل کی ترتیب مکمل ہوگی۔ آج 24 ذی الحج ہفتہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ایک بار اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کا پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ خاص ایسے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کچھ پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس کی 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ٹال لی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا، جلد بازی کی دعا نہیں کرتا۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے مانگی جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے جائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں، عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، درود پڑھ کے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے۔ آخر میں درود پڑھ کے منہ پر ہاتھ پھیر لیے جائیں، یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگنا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کوئی نام کمنٹ میں لکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔